السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں محمد رضوان وزیر آبادی اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 منٹس لیکچر۔ آج کے اس لیکچر میں انٹرمیڈیٹ سال اول میں خواجہ حیدر علی آتش کی جو غزل ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے شاعر حیدر علی آتش کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ 1764 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے اور 1846 کو وفات پائی۔ آپ لکھنوی دبستان کے نمائندہ شاعر ہیں۔ پہلا دیوان انہوں نے خود مرتب کیا اور دوسرا دیوان ان کے شاگرد میر دوست علی خلیل نے مرتب کیا۔ تغزل اور آتش بیانی ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ آتش کی غزل میں فصاحت اور سادگی پائی جاتی ہے۔ آتش اور ناسخ ہم اثر شاعر ہیں۔ ناسخ اپنے وقت میں آتش کی نسبت زیادہ عروج پر تھے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آتش بلندی پر آگے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا شعر دیکھیے یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے، آرزو خواہش گل پھول روبرو آمنے سامنے بیتاب بے چین۔ مفہوم شعر ہے میرے محبوب میری یہ خواہش تھی کہ میں تجھے پھول کے سامنے لے جاتا اور بیتاب ہو کر بلبل سے پوچھتا کہ بتا کس کا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ بلبل ایک خاص طرح کا پرندہ ہے جو کہ پھول کے گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں جو ہے اپنا محبوب وہ گلاب کے سامنے لے جاتا، پھول کے سامنے اپنے محبوب کو کرتا اور پھر میں وہاں پر بلبل کو بھی بلا لیتا اور میں کہتا کہ بتا پھول زیادہ خوبصورت ہے یا میرا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ مطلب کمپیریزن کرتا اور میں بلبل سے پوچھتا کہ مجھے بتاؤ کہ ان دونوں میں کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تم جو ہر وقت پھول کے گرد منڈلاتے رہتے ہو، مجھے بتاؤ کہ پھول زیادہ خوبصورت ہے یا میرا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ اور شعر ہے کہ آ اندلیب مل کر کریں آہزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ اور شعر ہے کہ تیرے رخسار و گیسو کو بتا تشبیہ دوں کیوں کر، نہ ہے لالے میں رنگ ایسا نہ ہے سنبل میں بو ایسی۔ مطلب شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے اس کی خوبصورتی وہ پھول سے بھی زیادہ ہے، اور جو بلبل ہر وقت پھول کے گرد منڈلاتا رہتا ہے، گلاب کے گرد منڈلاتا رہتا ہے، میں اس کو اپنا محبوب دکھاؤں تو وہ وہاں پر منڈلانا بھی چھوڑ دے، بلکہ وہ کیا کرے صرف میرے محبوب کا ہی ہو کر رہ جائے۔ دوسرا شعر دیکھیے پیام بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ پیام بر قاصد زبان غیر کی زبان سے شرح آرزو وضاحت۔ پیام بر میسر نہیں ہوا تو اچھا ہی ہوا، زبان غیر سے دل کی بات بتائی نہیں جاتی۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام بھجوانے کے لیے کوشش کی کہ مجھے کوئی ایک پیامبر مل جائے۔ پیامبر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، قاصد ڈاکیہ کہہ لیں، پوسٹ مین کہہ لیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے دل کی بات اپنے محبوب تک پہنچاؤں، لیکن کرنی خدا کی ایسی ہوئی کہ مجھے کوئی پیامبر ہی نہ ملا۔ اب دیکھنے میں تو ظاہری طور پر یہ ناکامی ہے کہ اب اس کو کوئی بندہ ہی ایسا نہیں مل رہا جو اس کی بات پہنچا سکے، لیکن شاعر نے اس کو ناکامی کی بجائے کامیابی میں پازیٹیوٹی میں لے کر چلا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملا تو اچھا ہی ہوا ہے، کیونکہ میرے دل کی بات جس طریقے سے میں نے بتانی تھی وہ جا کر پیامبر اس فیلنگ کے ساتھ اس جذبات کے ساتھ نہیں بتا سکتا۔ دیکھیں ایک ہے کہ میں جا کر میں اپنی بات خود بتاؤں تو اس میں فیلنگز، ایموشنز، جذبات، احساسات اور طرح کے ہوں گے۔ کوئی اور جا کر کوئی قاصد جا کر بتائے تو وہ پھر وہ بات تو نہیں نہ ہوتی، اس نے تو جا کے جسٹ ایک میسج دینا ہے، لیکن جو خود بات کی جاتی ہے اس میں فیلنگز ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں۔ اور مرزا غالب کا شعر ہے کہ دل کی دل میں رہی بات نہ ہونے پائی، ایک بھی ان سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ اور یہ بڑا کمال کا شعر ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ لوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں ملا تو یہ اس میں بہتری ہے، کیونکہ کوئی بندہ بھی میرے دل کی بات کو ویسے نہیں بتا سکتا جیسے میں بتاؤں گا۔ شعر نمبر 3 ہے میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو اور مہر کہتے ہیں سورج کو، حبیب دوست جستجو تلاش۔
میری طرح چاند سورج بھی آوارہ گھومتے ہیں، شاید یہ بھی کسی محبوب کی تلاش میں ہیں۔ اب شاعر خواجہ حیدر علی آتش محبوب کی یاد میں مارے مارے پھر رہے ہیں، لیکن اب وہ اپنے ساتھ باقی ساری چیزوں کو بھی لے کر چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں آوارہ گھوم رہا ہوں، سورج اور چاند ہیں یہ بھی گھوم رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار، کہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں چھو سکتے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ بھی گھوم رہے ہیں۔ تو جس طرح میں آوارہ گھوم کر اپنے محبوب کی تلاش میں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ چاند سورج بھی گھوم رہے ہیں اور یہ بھی کسی کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ یہ شعر ہے کہ یہ بے جواز نہیں مہر و ماہ کی گردش، کسی کی چاہ انہیں در بدر پھراتی ہے۔ اور عابد علی عابد صاحب کا کیا خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائیے جی۔ چاند ستاروں سے کیا پوچھوں کب دن میرے چاند ستاروں سے کیا پوچھوں کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بکھاری ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر نے اپنی آوارہ گردی کو سورج اور چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ چوتھا شعر دیکھیے جی۔ ہمیشہ میں نے گرے باں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے کرتے۔ چاک کرنا پھاڑنا، رفو کرنا سینہ، کہ میں نے دیوانگی میں اپنا گرے باں چاک چاک کیا اور رفو گر تمام عمر میرا گرے باں سیتے رہے۔ اچھا، یہ گرے باں چاک کرنے کا اکثر بولا جاتا ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ پرانے وقتوں میں عرب کے دور میں جب کسی پر کوئی مصیبت آتی تو وہ بلندی پر کھڑے ہو کر آواز لگاتا اور اس کے بعد اپنا گرے بان پھاڑ لیتا۔ تو پھٹا ہوا گرے بان دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس پر کوئی مصیبت آئی ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے پر مصیبت آتی ہے، میں گرے بان کو چاک چاک کر دیتا ہوں، پھاڑ دیتا ہوں، لیکن رفوگر جو ہیں، رفو کرنے والے میرا کپڑا، میرا گرے بان سی دیتے ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ گرے بان کو چاک چاک کیا اور شاعر رفو گوروں نے ہمیشہ میرے کپڑوں کو رفو کیا۔ اور مرزا غالب کا شعر ہے کہ ہے فس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گرے باں ہونا۔ اور مومن خان مومن صاحب کا شعر دیکھیے جی۔ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گرے باں کے چاک میں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ہمیشہ مصیبت آئی ہے اور ہمیشہ میں نے اپنے گرے بان کو چاک چاک ہی کیا ہے۔ شعر نمبر 5 اور آج کی غزل کا آخری شعر دیکھیے جی۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ مفہوم شعر ہے جی۔ آتش ہماری بد نصیبی کا حال مت پوچھ، اگر ہم بارش کی تمنا کرتے ہیں تو آسمان سے آگ برسنے لگ جاتی ہے۔ اس شعر میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر شاعر اپنی بدقسمتی کو رو رہا ہے کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ اس کے الٹ ہی ہوتا ہے کہ ہم آگ بھی مانگے تو پانی آتا ہے۔ جیسا کہ وہ طارق صاحب کا شعر ہے کہ ہم وہ سیاہ بخت ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا چھوڑ دیں۔ اور پروین شاکر صاحبہ کا شعر ملاحظہ فرمائیے جی۔ اتنا فاصلہ ہے دعا اور مستجابی میں کہ دھوپ مانگنے جاتے تو ابر آ جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری بد نصیبی یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ آسمان کو بطور دشمن لے رہے ہیں، بطور رقیب لے رہے ہیں، بطور اپنے مخالف لے رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہماری بد نصیبی کا یہ عالم ہے کہ ہم اگر آگ مانگیں تو بارش آتی ہے، ہم لوگ وہ ہیں جو دھوپ مانگے تو بارش آتی ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ کفن کی بھی دکان کھولیں تو لوگ مرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی غزل کے تمام اشعار کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔